أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمین یا رب العالمین. میری بہنیں، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ انعام کا 18واں رکوع ہم دیکھیں گے آیت نمبر 145 سے. ٹھیک ہے، سورہ انعام آیت نمبر 145. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل آپ کہہ دیں، لا نہیں، اجدو میں پاتا، نہیں میں پاتا، کہاں، فی میں، ما اوحیا الیہ جو وحی کی گئی ہے، الیہ میری طرف، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کیا کہہ دو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے، جو وحی اللہ تعالیٰ نے میرے پاس کری ہے، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے قرآن کے علاوہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی ہے، ہاں، تو اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے، جو بھی وحی کی گئی ہے اس میں میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا، کیا، محرمن جو حرام ہو، اللہ تعامن کسی کھانے والے کے اوپر، یعنی کسی کھانے والے پر حرام نہیں پاتا. ید امہو وہ کھاتا ہے اس کو، کسی کھانے والے پر حرام نہیں پاتا، یعنی جو وحی میرے پاس کی گئی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں ان میں سے تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو. مگر کیا چیز حرام ہو، کیا چیز حرام ہے، اللہ مگر یہ کہ ان یکونا کہ ہوں، کیا ہو، میتتن مردار، او دمن یا خون، مسفوحن بہایا ہوا خون، او یا لحم الخنزیر یا گوشت کس کا، خنزیر کا. فإنہ بے شک وہ رجس ناپاک ہے. یعنی کیا مطلب، اللہ یہ کہ وہ مردار ہو یا ایسا خون جو بہایا ہوا ہو یا سور کا گوشت ہو، وہ سب کیا ہے، رجس ہیں، ناپاک ہیں. او یا فسقن یا نافرمانی سے، اوہلا پکارا گیا ہو، لغیر اللہ واسطے غیر اللہ کے، اللہ کے سوا، بے ہی اس کو یعنی اس جانور کو. تو کیا مطلب ہو گیا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو تو وہ کیا ہے، فسق ہے. فمنی پس جو مجبور کیا گیا ہو، غیر باغن نہ سرکشی کرنے والا ہو، ولا عادن اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فإن ربک بے شک تیرا رب کیا ہے، غفور الرحیم ہے، غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یعنی جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز اس میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ کیا ہے، کہ وہ نافرمانی کے ارادہ، بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو اللہ تعالیٰ تمہارا رب کیا ہے، غفور اور رحیم ہے، درگزر سے کام لینے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. میری بہنیں یہی مضمون دیکھیے، بتائیے کہاں کہاں گزر چکا ہے، پڑھ چکے ہیں نا آپ لوگ. یہ اس طرح کی ملتی جلتی آیت سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، سورہ مائدہ میں گزر چکا ہے، اور انشاءاللہ آگے چل کے سورہ نحل میں بھی آئے گا.
دیکھیے ہم دیکھتے ہیں نا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 173 میں گزر چکا ہے نا، تو وہاں لیکن کیا لفظ آیا ہے؟ وہاں مسفوحاً کا لفظ نہیں آیا ہے، وہاں کیا آیا ہے؟ انما حرم علیکم میتۃ والدم، یعنی وہاں جو لفظ آیا ہے خون کا لفظ آیا ہے، لیکن مسفوحاً کا لفظ نہیں آیا ہے، وہاں صرف دما لفظ آیا ہے یعنی خون، اور یہاں کیا آیا ہے؟ مسفوحاً کا لفظ آیا ہے۔ سورہ المائدہ میں بھی ہم دیکھیں وہاں بھی بہایا ہوا خون آیا ہے، تو یہاں جو بولتے ہیں نا خون کے ساتھ مسفوح جو آیا ہے، یعنی ایسا خون جو کسی جانور کو زخمی کر کے یا ذبح کر کے نکالا جاتا ہے، جب ذبح کیا جاتا ہے تو جو خون نکلا جاتا ہے نا وہ بہایا ہوا خون۔ لیکن یہ سورہ البقرہ کی جو آیت ہے اور یہاں جو فرمایا جا رہا ہے یا سورہ مائدہ میں ہے، تو وہ دراصل اختلاف نہیں ہے آپس میں کہ وہاں تو بھئی خون کا لفظ ہے، یہاں تو بہایا ہوا لیا ہے، تو کیا دونوں میں اختلاف ہے؟ اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس کی اور تشریح ہے، یعنی اس کو اور واضح کیا جا رہا ہے خون کیسا بہایا ہوا، کیونکہ سورہ مائدہ میں بھی اس طرح آیا ہے کہ ان 4 چیزوں کے علاوہ وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن سورہ مائدہ میں کیا ہے کہ ان 4 چیز کے علاوہ بھی کیا فرمایا گیا ہے؟ گزر چکا ہے نا کہ چند اور چیزوں کی حرمت کا بھی ذکر ملتا ہے نا، یعنی وہ جانور جو گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو، یا چوٹ کھا کر گرا ہو، یا اوپر سے گرایا ہو، بلندی سے گرا ہو، یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، تو وہاں بھی جو بتایا جا رہا ہے تو در حقیقت یہ ساری چیزیں آپس میں اختلاف نہیں کرتی ہیں، بلکہ کیا ہے اس چیز کی اور زیادہ وضاحت کرتی، اور زیادہ کلیئر کرتی ہے، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو جانور اس طرح سے ہلاک ہوتے ہیں وہ بھی کس کے اندر آتے ہیں؟ وہ بھی مردار کی ہی لسٹ میں آتے ہیں۔ تھوڑے کچھ لفظ کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ یہاں جو فرمایا جائے الا طعام، طعام کس کو کہتے ہیں؟ طعام، یہاں آیا الا طاعم یطعمہ، طعام کس کو کہتے ہیں؟ کھانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میتۃ کس کو کہتے ہیں؟ مردار، یعنی جو خود سے خود مر جائے، خواہ کسی بیماری کی وجہ سے مر جائے یا پھر چوٹ لگنے سے مر جائے، جیسے سورہ مائدہ میں آیا ہے گرنے کی وجہ سے، مطلب کوئی بھی سبب ہو، مگر کیسی موت؟ طبعی موت مراد ہے یہاں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آیا ہے دما خون، بہایا ہوا خون، کیا فرمایا؟ دمن مسفوحن، بہایا ہوا خون، بہتا خون، کیوں؟ اس کے علاوہ اور کون سا خون ہوتا ہے؟ جمع ہوا، جیسے کہ بولتے ہیں نا گوشت کے اندر جو خون رہ جاتا ہے یا ہڈی کے اندر رہ جاتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ اور لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت کیا ہے؟ حرام ہے، اور کیا فرمایا؟ بے شک وہ یعنی خنزیر کا گوشت کیا ہے؟ حرام ہے، اور یہاں خاص طور پر کیا لفظ آیا ہے نا؟ فَإِنَّهُ رِجْسٌ آیا ہے۔ رجس کس کو کہتے ہیں؟ ناپاک، مطلب پلید، گندا۔ اس سے پہلے رجس کا لفظ بھی آپ کو سن چکے ہو نا، جو عذاب کے لیے آتا ہے، رجس کا معنی عذاب بھی ہوتا ہے، یعنی گندگی والا عذاب، لیکن اس آیت میں کیا مراد ہے؟ وہ کیا فرمایا؟ خنزیر کا گوشت، اور یہ ساری چیزیں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ رجس ہے، گندا ہے، ناپاک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اور رجس ہو گیا، اور فسقن، فسق یہ کیا چیز؟ فسق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے نافرمانی، گناہ کی چیز، یعنی وہ چیز جو گناہ کا ذریعہ ہو۔ اور فسق کا اصل معنی کیا ہے؟ لفظ بہت دفعہ گزر چکا ہوگا نا، یعنی حد توڑنے والا، حدود کراس کرنے والا، اللہ کی باؤنڈری کو کراس کر جانے والا، حد توڑ دینے والا۔ اور ہم اگر دیکھتے ہیں بیسیکلی نا ایکچول جو اس کے معنی جو ہوتے ہیں، فسق کا مطلب ہوتا ہے کھجور کا اپنے گوشے سے باہر آنا، جیسے کہتے ہیں کلی پھٹ کر پھول بن جاتی ہے، یعنی وہ حدود سے باہر نکلنا۔ اسی طرح فسق بھی کیا ہے؟ اللہ کی قائم کردہ حدود کو توڑنا اور حد سے بڑھ جانا، یعنی یہاں جو کیا مراد ہے؟ گناہ کے کام مراد ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اہل لغیر اللہ، اہل لغیر اللہ مطلب جس جانور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے وہ بھی کیا ہے؟ اور فسق ہے، فسق ہو گیا نا وہ، یعنی ناپاک گوشت ہو گیا ہے۔ یہ جو لفظ جو آتا ہے نا اہل، یہ دراصل کیا؟ یہ ہلال سے، ہلال کس کو کہتے ہیں؟ پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں نا، تو چاند دیکھ کر جو آواز نکالی جاتی ہے اس کے لیے یہ لفظ ہلال استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہو گیا؟ ہر طرح کی پکار کے لیے ہلال کا لفظ استعمال ہونے لگا نا، تو خصوصاً یہاں جو ہے جانور کی ذبح کرتے وقت نام کسی کا پکارنا یہ ہلال ہے، یعنی کسی کا نام لے کر، مثلا کسی بت کے نام لیں، کسی جن کا نام لو، کسی فرشتے کا نام لو، کسی پیر بابا کا نام لو، بزرگ کا، پیغمبر کا، کسی کا بھی نام،
اگر پکارا جائے کہ فلاں کے لیے، یہ مطلب یعنی کیا، یہ جانور جو ذبح کیا جا رہا ہے اس کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے، یعنی اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو میری بہنیں ایسا گوشت خواہ وہ بکری کا ہو، بھیڑ کا ہو، اونٹ کا ہو، ہاں بظاہر صاف ستھرا ہو، خوبصورت ہو، بہت ایکسپینسو ہو، بہت ہی اچھا ہو، وہ ساری چیزیں کیا ہیں میری بہنیں، وہ حرام ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا جائے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ، یہ جو لفظ ہے نا فَمَنِ اضْطُرَّ، یہ اضطرار سے ہے، ہاں اضطرار، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، زواد رے رے، ہاں ضرر کہتے ہیں نقصان کو، تو اضطرار ہوتا ہے کسی نقصان دہ چیز کی طرف کھینچ لے جانا، یعنی کسی کو نقصان دہ چیز کی طرف کھینچنا۔ تو یہاں جو فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ، جو کوئی کھینچا گیا یعنی بے اختیار کیا گیا، یعنی مجبور کیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے غیر باغن، نہیں باغن نہیں وہ چاہنے والا، یہ باغن جو لفظ ہے یہ بغیون سے نکلا ہے، ہاں بغیون کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، کسی کو یعنی وہ اس گوشت کو، اس حرام چیز کو چاہنے والا نہ ہو، طلب کرنے والا نہ ہو۔ دیکھیے اسی سے لفظ ہے نا باغی بھی نکلا ہے نا، باغی کس کو کہتے ہیں، بغاوت کرنے والا نا، سرکشی کرنے والا، حد سے نکلنے والا، کیونکہ باغی بھی کچھ چاہ رہا ہوتا ہے نا۔ پھر اس کے بعد ہے ولا عادن، یہ عادن کا جو لفظ ہے نا یہ عدون کہتے ہیں کس کو، یہ عدون سے ہے نا، عدون کہتے ہیں کس کو، ظلم کو، زیادتی کو، حد سے بڑھنے والا، ہاں یعنی کیا مطلب ہے، اور وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو، یعنی کیا مطلب ہے، زیادہ کھانے والا نہ ہو۔ میری بہنیں دیکھیے اس آیت میں حرام چیز کے استعمال کرنے کی اجازت صرف 3 شرط کے ساتھ ہے۔ کیا 3 شرط کیا ہے، ہاں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی ایک یہ ہے کہ واقعی وہ مجبوری کی حالت میں ہو، مجبوری مطلب بھوک یا پیاس ایسی لگی ہو کہ جان پر بنائی ہو، یا بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو، تو اس حالت میں حرام اور اس حالت میں حرام چیز کے سوا اور کوئی چیز اس کو میسر نہ ہو، تو ایسی حالت میں کیا کر سکتا ہے، وہ اپنا بھوک وہ کھا سکتا ہے، یا وہ پینے کی چیز ہو تو پی سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ خدا کے قانون کو توڑنے کی خواہش دل میں نہ ہو کہ چلو آج موقع مل گیا ہے اور آج میں نا اللہ کا قانون توڑ دوں اور اس کو خوب کھا پی لوں۔ تیسرے یہ کہ ضرورت کی حد سے تجاوز نہ کیا جائے، مطلب کیا مطلب ہوا، یعنی حرام چیز کے چند لقمے یا چند قطرے یا چند گھونٹ پی کر اگر جان بچ سکتی ہے تو اس سے زیادہ اس چیز کا استعمال نہیں کرنا ہے کہ خوب کھائے جا رہے ہیں، خوب پیے جا رہے ہیں، مطلب یہ کہ صرف اتنا کہ اپنی جان بچانے کے لیے جتنا نوالا یا جتنا گھونٹ ضرورت ہو اتنا ہی، اس سے آگے نہیں۔ اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی، اور یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کون سی سورہ ہے، ہاں کون سی سورہ نہیں، مطلب یہ کہاں نازل ہوئی، یہ مکی سورہ ہے، اور اس موقع پر جبکہ ابھی سورہ مائدہ نازل نہیں ہوئی تھی، آپ تو سورہ مائدہ پڑھ چکے ہیں، سورہ مائدہ نازل نہیں ہوئی تھی، یہ مکی سورہ ہے، سورہ انعام یہ پہلے نازل ہوئی تھی یہ، ہاں اور یہ نا مائدہ تو بہت آخری صورتوں میں سے ہے۔ تو مکہ میں جو مسلمانوں پر اس وقت یہی 4 چیزیں کیا تھی، حرام تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے نا ہم سورہ مائدہ میں دیکھتے ہیں اس کی بہت زیادہ تفصیلات بتائی گئی ہے۔ اچھا سورہ انعام جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس وقت یہ صرف یہ چیزیں ہی حرام تھی، تو کیا فرمایا یہ جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے جو بحیرہ ہے، صائبہ ہے، وسیلہ، حام اور تمام چیزوں کو جو تم لوگوں نے حرام قرار دیا ہے اور اس کو خود سے خود حرام کا قانون بنائے ہو اور اس کو کیا کرتے ہو، اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو کہ اللہ نے کہا ہے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا آپ ان سے کہہ دیں، کیا کہہ دیں کہ میں اس کتاب میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی اس قرآن میں اب وہ چیز جو مجھے وحی کے ذریعے بتائی جا رہی، اس میں تو میں اس کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں پاتا، وہاں نہ کسی بحیرہ کا ذکر ہے، نہ صاحبہ کا ذکر ہے، کوئی نام نہیں ہے کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو اس کو بھی حرام کیا ہے۔ کیونکہ دیکھیے اہل عرب کیا کرتے تھے، ان چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے نا، کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، اللہ کی طرف منسوب کرنا، ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں حرام فرمائی ہے۔ دیکھیے فقہائے اسلام میں سے ایک گروہ تو اس بات کا قائل ہے کہ حیوانی غذا میں سے یہی 4 چیزیں حرام ہیں اور اس کے سوا ہر چیز کا کھانا جائز ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کا، حضرت عائشہ کا بھی یہی مسلک ہے،
لیکن ہم کو بہت سی حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کے کھانے سے یا تو منع فرمایا تھا یا اس پر کراہیت کا اظہار فرمایا تھا. مثال کے طور پر جیسے پالتو گدھے کے بارے میں آتا ہے، کچلیوں والے درندے، پنجوں والے پرندے. تو اس وجہ سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سے فقہا کے درمیان جو ہے بہت سے جو فقہا ہیں وہ صرف ان 4 چیزوں کو ہی حرام نہیں مانتے ہیں بلکہ دوسری چیزوں کو بھی حرام مانتے ہیں. اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزوں کی جو حرام و حلال کے بارے میں ہے فقہا کے درمیان اس میں بھی اختلاف ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر پالتو گدھے کو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ حرام قرار دیتے ہیں پالتو گدھے کو. لیکن بعض جو دوسرے فقہا ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ حرام نہیں ہے. اور اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے ایک موقع پر اس کی ممانعت قرار فرمائی تھی، ورنہ وہ حرام نہیں، کسی موقع پر منع فرمایا تھا. اچھا، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں درندہ جانور اور شکاری پرندے، مردار خور حیوانات کو حنفیہ مسلک جو حرام قرار دیتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں امام مالک ہیں، امام اوزاعی کے نزدیک کیا ہے؟ شکاری پرندے حلال ہیں. اسی طرح ہم امام شافعی کے نزدیک دیکھتے ہیں کہ صرف وہ درندے حرام ہیں. امام شافعی کے نزدیک صرف وہ درندے حرام ہیں جو انسان پر حملہ کرتے ہیں، جیسے شیر ہے، بھیڑیا ہے، چیتا وغیرہ ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اکرما کے نزدیک کوا، بجو دونوں حلال ہے. اسی طرح حنفیہ جو ہے تمام حشرات الارض کو حرام قرار دیتے ہیں، مگر امام مالک، امام زوئی اور امام ابن ابی لیلہ ان کے نزدیک صاحب حلال ہے. تو میری بہنیں ان تمام مختلف اقوال جو میں آپ کو باتیں بتائی ہوں اور بہت سے دلائل پر اگر ہم غور کریں تو صاف صاف ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ شریعت الہی میں جو قطعی حرمت جو ہے نا، ایک دم بولتے ہیں نا، ایک دم پوری طریقے سے جو حرام ہے وہ ان 4 ہی چیزوں کی ہے جن کا ذکر قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہے. اس کے علاوہ جو دوسری حیوانی غذائیں ہیں اس میں کیا ہے؟ مختلف درجوں کی کراہیت ہے، یعنی اس میں کراہیت پائی گئی ہے. اچھا دیکھیں، جن چیزوں کی کراہیت ہم کو صحیح روایت سے، یعنی صحیح حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کراہیت کا اظہار کیا، اسے نہیں کھایا ہے، اور ہم کو صحیح روایت اگر ہم کو معلوم پڑ جاتی ہے تو وہ دیکھا جائے کہ حرمت کے درجے کے قریب ہے، یعنی وہ بھی ایک طریقے سے حرام ہے. اور جن چیزوں میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے اس کی کراہیت کیسے مشکوک ہے؟ کیونکہ بعض کے نزدیک حلال ہے، بعض کے نزدیک حرام ہے، بعض کہتے ہیں کھاؤ، بعض کہتے ہیں نہیں کھاؤ. تو وہ کیا ہے؟ مشکوک ہے. لیکن جو اس سے واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا، وہ ایک طریقے سے وہ بھی حرام ہے. اچھا، اب رہی طبعی کراہیت جس کے بنا پر بعض لوگ بعض چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، یا طبقاتی کراہیت جس کی بنا پر بعض طبقے بعض چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں. بولتے ہیں نا کچھ خاندان لوگ یہ چیز نہیں کھاتے ہیں، پورا خاندان وہ چیز نہیں کھاتا ہے. اب بعض مرتبہ کیا آتا ہے؟ قومی کراہیت جس کی بنا پر بعض قومیں بعض چیزوں سے نفرت کرتی ہیں. تو میری بہنیں، شریعت الہی کسی کو مجبور نہیں کرتی کہ وہ خواہ ہر وہ چیز ضروری کھائے جو حرام نہیں ہے. یعنی آپ کے اوپر نہیں، جو چیز حرام نہیں ہے حلال ہے وہ آپ ضروری کھائیں، آپ کے اوپر ہے آپ کھائیں یا نہ کھائیں. کسی کو آپ پریشر بھی نہیں دے سکتی ہیں کہ آپ کیوں نہیں کھاتے، آپ بھی کھائیں. اسی طرح شریعت الہی کسی کو یہ حق بھی نہیں دیتی کہ وہ اپنی کراہیت کا قانون قرار دے اور ان لوگوں پر الزام عائد کرے جو ایسی غذائیں استعمال کرتے ہیں. یعنی جو وہ خود نہیں کھاتے اور سامنے والا کھا رہا ہے تو آپ اس کو الزام ہی مت لگائیں. ان کو اپنی مرضی کرنے دیں، آپ اپنی مرضی کریں نا، کسی کو ہم پابند نہیں کر سکتے ہیں نا. آگے آیت 146 دیکھ لیتے ہیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ ہادو، اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کر لی، یعنی وہ لوگ جو یہودی بن گئے، حرمنا ہم نے حرام کر دی ہے کل ذی ظفر، یعنی ہر طرح کے ناخن والے جانور. یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کر دی، یا وہ لوگ جو یہودی بن گئے، ہم نے کیا کیا؟ ان پر سب ناخن والے جانور کیا کر دیا ہے؟ حرمنا کل ذی ظفر، ہر قسم کے ناخن والے جانور حرام کر دیے ہیں. یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے کہ پنجوں والے جانور حرام کر دیے. ذی ظفر سے کیا مراد ہوتا ہے؟ وہ جن کے آگے سے بولتے ہیں نا انگلی الگ نہیں ہوتی ہے. جیسے آپ لوگوں نے بطخ کو دیکھا ہوگا نا کہ ان کی انگلی کے درمیان کیا ہوتی ہے؟ ایک جھلی سی ایسی ہوتی ہے نا. لیکن مرغی کے پنجے کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی انگلی الگ الگ ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا نا. تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے سب طرح کے سب ناخن والے جانور کیا کر دیے ہیں، یعنی پنجوں والے جانور یہودیوں پر حرام کر دیے ہیں.
اور کیا چیز حرام کر دی ہے؟ وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائے میں سے، وَالْغَنَمِ اور بکری میں سے، یعنی گائے اور بکری کی، حرمنا ہم نے حرام کر دی ہے، علیہم ان پر، یعنی یہودیوں پر کیا حرام کر دی ہے؟ شحومہما چربی، یعنی ہم نے گائے اور بکری کی چربی بھی ان پر حرام کر دی ہے، اللہ سوائے اس کے، بجز اس کے، کیا؟ ما حملت جو اٹھائی ہوئی ہے، ظہورہما ان کی پیٹھوں نے، یعنی جو ان کی پیٹھ پر ہے، یعنی بعض دیکھیں آپ بھیڑیں یا بکری کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پیچھے چربی لٹک رہی ہوتی ہے نا، وہ پیٹھ پر لدی ہوئی ہوتی چربی ہوتی ہے نا، تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان دونوں کی پیٹھوں نے جو اٹھایا ہے، یعنی گائے اور بکری اور اسی کس قسم کی جو جانور ہوتے بھیڑ وغیرہ، ہاں، تو وہ چربی ان پر حرام نہیں ہے جو ان کی پیٹھوں پر لدی ہے۔ اول ہوایا اور آتے، یعنی آتوں کے ساتھ جو جڑی ہوئی بھی ہیں وہ بھی حلال ہے، کیونکہ اس کو الگ کرنا مشکل ہے نا، اور یا مختلطہ یا مل جل گئی ہو بعظم ہڈی کے ساتھ، یعنی کیا ہے؟ جو مل جل جائیں ہڈی کے ساتھ، یعنی جو ہڈی کے اندر جو چربی ہوتی ہے نا اس کو بھی نکالنا مشکل ہوتا ہے نا، تو اس کو بھی کھانے کی اجازت ہے۔ یعنی گائے اور بکری کی چربی ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دی ہے، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھوں پر ہے، سوائے اس کے جو ان کی آنتوں میں ہے، سوائے اس کے جو ہڈی میں مل جل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے فرمایا جا رہا ہے ذالک جزیناہم، یہ ہم نے انہیں بدلہ دیا ہے، جزا دی ہے، سزا دی ہے، ببغیہم ان کی بغاوت کا، ان کی بغی کا، ان کی سرکشی کا اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی ہے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور یہ کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ تو میری بہنیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہی اسی طرح کا مضمون قرآن مجید میں اور 3 مقامات پر بھی آیا ہوا ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ کھانے کی یہ ساری چیزیں، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو مطلب شریعت محمدی میں حلال تھی وہ بنی اسرائیل میں بھی حلال تھی، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو ان سے کہو کہ لاؤ تورات پیش کرو، اس کی مطلب کوئی عبارت اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو۔ یہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جرائم کی بنا پر ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھی۔ ہاں، آیت نمبر 16 میں فرمایا گیا ہے سورہ نساء کی۔ اب یہاں سورہ انعام میں جو فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 146 میں کہ ہم نے جو ان کو سزا دی ہے وہ ان کی سرکشی کی بنا پر ہم نے دیا ہے۔ کیا سزا دی ہے؟ ہم نے ان کی سرکشی کے پاداش میں تمام ناخن والے جانور حرام کیے ہیں، اور بکری اور گائے کی چربی بھی ان کے لیے حرام ٹھہرا دی ہے۔ تو میری بہنیں، اگر ہم ان تینوں آیتوں کو، یعنی جو آل عمران کی جو میں آیت کا ترجمہ آپ کو بتائی ہوں، سورہ نساء کی جو آیت بتائی ہوں، اور یہ سورہ انعام کی جو آیت ہے، اگر ہم تینوں آیتوں کو جمع کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ شریعت محمدی اور یہودی فقہ کے درمیان حیوانی غذاؤں کی حرام و حلال کے معاملے میں جو فرق ہے اس کی 2 وجہ ہیں۔ ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدی میں اور یہودی میں جو یہ حرام و حلال حیوانی غذاؤں کے سلسلے میں رکھی، اس کی 2 ریزن ہیں، 2 وجہ ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے وجہ یہ ہے کہ جب بولتے ہیں نا، جب تورات جب نازل ہونے سے بہت پہلے، صدیوں پہلے، حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا نا، تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ بعض چیزوں کا استعمال چھوڑ دیا تھا، بعض چیزوں کا، اور وجہ بتائی جاتی کچھ بیماری وغیرہ کی وجہ سے وہ اونٹ وغیرہ نہیں کھاتے تھے اپنی بیماری کی وجہ سے۔ تو ہوا یہ کہ اس کے بعد ان کی اولاد نے بھی کیا کیا؟ ان چیزوں کو بالکل چھوڑ دیا، یہاں تک کہ یہودی فقہ نے کیا کیا؟ باقاعدہ اس کو حرام کر دیا۔ یعنی یعقوب علیہ السلام نے وہ چیز نہیں کھایا تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس کی حرمت باقاعدگی سے قائم کر دی، اس کو باقاعدے سے حرام کر دیا، اور تورات میں بھی لکھ دیا گیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ اس میں دیکھیں، اونٹ آتا ہے، خرگوش آتا ہے، صافان آتا ہے، اور آج اگر ہم بائبل میں تورات کے دیکھیں گے نا کہ یہ تو ان تینوں چیزوں کی حرمت کا وہاں ذکر ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ تورات میں پوری طریقے سے داخل کر دیا کہ اونٹ، خرگوش، صافان یہ حرام، مکمل طور پر حرام کر دیا۔ ٹھیک ہے، کس وجہ سے؟ کہ یعقوب علیہ السلام نے نہیں کھایا تھا، اور یہ چیزیں یہ لوگوں نے ان کی پیروی میں کیا۔ بہرحال آگے دوسرا، ایک تو یہ وجہ ہو گئی ہے، دوسرا فرق یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت سے جب یہودیوں نے بغاوت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو جب یہودیوں نے نہیں مانا، بغاوت کر دی، خود ان لوگوں نے حرام حلال کے خود مختار بن گئے، اور انہوں نے کیا کہ بہت سی پاک چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، سزا کے طور پر ان کو وہ چیز حرام کر دی۔ ہاں، تو ان اشیاء میں، ان چیزوں میں کیا آتا ہے، ناخن والے جانور شامل ہے، یعنی شتر مرغ ہے، قاز ہے، بطخ وغیرہ ہے۔ اس کے علاوہ گائے اور بکری کی چربی بھی ان پر حرام کر دی۔ اور آج بھی اگر ہم بائبل میں دیکھیں گے تو ان دونوں قسم کی حرمتوں کا احکام تورات میں داخل کر دیا گیا ہے۔ کیا چیز؟ ناخن والے جانور اور گائے اور بکری کی چربی ہے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بطور سزا انہیں دیا، سزا ان پر نافذ کیا ہے۔ یہودی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی پیروی میں، ان کی اتباع میں ان چیزوں کو نہیں کھا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرمایا ہے کہ ان پر جو کچھ حرام کیا گیا وہ یعقوب علیہ السلام کی پیروی میں نہیں کرایا گیا ہے، بلکہ ان کی سرکشی کی بنا پر۔ اور میری بہنیں، یہ لوگ بولتے ہیں نا خود ہر چیز کے حرام و حلال کے جب مختار بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا یہ چیزیں ان پر نافذ کر دی۔ اور میری بہنیں، ہم سب جانتے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بعض اوقات اللہ کے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، پتہ ہے نا، اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ رزق سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے بعض اوقات۔ اور یہاں یہود کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ان کی زیادتیوں کی وجہ سے کچھ حلال جانور کھانے سے انہیں منع کر دیا گیا ہے۔ اور جو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک ہم سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں، یعنی بے شک ہم، یعنی اللہ نے یہ بات بے شک درست ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ کی بات کوئی چیز غلط نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی فرماتا ہے وہ درست فرماتا ہے۔ آیت نمبر 147 دیکھ لیتے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فقل، تو آپ کہہ دیں، ربکم، تمہارا رب، ذو رحمت واسعہ، تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے۔ ولا یردو، اور نہیں پھیرا جا سکتا، باسہ، اس کا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرموں سے، مجرم قوم سے، یعنی مجرموں سے اس کا عذاب پھیرا نہیں جا سکتا۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے نا، فَإِن كَذَّبُوكَ، وہ آپ کو جھٹلائیں، کون جھٹلائیں؟ یعنی جن کو بھی یہ حلال اور حرام کے قاعدے بتائے جا رہے ہیں نا، جن کا بھی ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں، تو مجرم لوگوں سے اللہ کا عذاب ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اب مجرم قوم سے اللہ کا عذاب پھیرا نہیں جاتا، اللہ انہیں کیا کرتا ہے، اپنی پکڑ میں لے کر ہی رہتا ہے۔ میری بہنیں دیکھیں، عام طور پر جب کوئی شخص غلطی کرتا ہے نا تو انڈیویجولی، اکیلے انڈیویجولی اس کی پکڑ ہوتی ہے نا، لیکن جب کسی قوم کے اندر کہتے ہیں اجتماعیہ برائیاں پھیلنے لگے اور پھر کسی کے اندر یہ ضمیر باقی نہیں رہتا نا کہ وہ ان برائیوں کو برا سمجھے یا ان برائیوں کو روکے، تو نتیجہ کیا آتا ہے، رزلٹ کیا آتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو گے، ضرور برائی سے روکو گے، ورنہ تم پر ایسا عذاب مسلط ہوگا کہ تم اللہ سے دعائیں کرو گے اور وہ تم سے دور نہیں کی جائے گی، یعنی وہ پھر وہ عذاب تم سے نہیں ہٹایا جائے گا، یا تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں اور وہ پکڑے نہیں جا رہے ہیں یا ان پر فوراً عذاب نہیں آ رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجرم بچ جائیں گے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے نا، ذو رحمہ ہے نا، ذو رحمت واسعہ، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے کہ وہ اپنے بندوں کو خاص مدت تک موقع دیتے رہتا ہے، جینے موقع دیتے رہتا ہے، جینے کا کر لے، وہ جی لے، نعمتوں سے فائدہ اٹھا لے۔ لیکن میری بہنیں، جب وہ موقع یا مہلت ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اللہ کا عذاب آ کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے نا، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، پھر جب اللہ کا عذاب آ جائے گا نا تو پھر وہ پھیرا نہیں جائے گا، پھر وہ ٹالا نہیں جاتا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب، جلد ہی وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شرک کیا ہے، یعنی جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے، مشرک لوگ کیا کہیں گے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو کیا ہوتا، ما اشرکنا، ہم نہیں شرک کرتے، تو ہم شرک نہیں کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے، ولا حرمنا، اور نہیں ہم حرام ٹھہراتے، من شیء، کسی چیز کو بھی، یعنی پھر ہم نہ کسی چیز کو بھی حرام نہیں ٹھہراتے۔ کذالک، اسی طرح، کذب الذین، جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے،
پہلے کے لوگوں نے اسی طرح سے جھٹلایا. حتیٰ یہاں تک کہ ذاقو چکھا انہوں نے باسنا ہمارا عذاب، یہاں تک کہ آخرکار ان لوگوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. قل آپ کہہ دیں، حل کیا عندکم تمہارے پاس من علم کوئی علم ہے، کیا تمہارے پاس اس کا کوئی علم ہے؟ ہاں ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ فتخرجوہ پس تم اسے پیش کرو، لنا ہمارے سامنے، بس تم کیا کرو اس کو نکالو ہمارے سامنے پیش کرو. ان تتبعون نہیں تم پیروی کرتے، الا مگر زن کی، یعنی تم تو محض زن کی پیروی کر رہے ہو، تم تو محض گمان پر ہی چل رہے ہو. وَإِنْ أَنْتُمْ اور نہیں ہو تم الا مگر کیا ہے تخرصون، یعنی تم کیا کرتے ہو، صرف تخرصون کا مطلب ہوتا ہے قیاس آرائیاں کرنا، اٹکل دوڑانا. تو تم تو کیا کر رہے ہو، تم لوگ صرف یہ ساری چیزیں جو تم کر رہے ہو، ساری باتیں جو تم کہہ رہے ہو، یہ صرف تمہارا کیا وہم و گمان ہے اور نری کیا ہے قیاس آرائیاں ہیں. وہاں جو فرمایا جا رہا ہے سیقول ان قریب، جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے جب مشرک لوگ ایسا کہیں گے. کیا کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، یعنی یہ شرک کی جو آزادی ہمیں ملی ہے وہ اللہ نے دی ہے، یا جو شرک کی جو رخصت دی ہمیں اللہ نے دی ہے، یعنی یہ ہم نے جو شرک کر رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. اگر اللہ چاہتا تو ہم نہیں کرتے، اور نہ ہم کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. تو فرمایا جا رہا ہے اس طرح جھٹلایا، یعنی غلطی خود کر رہے ہیں، الزام اللہ پر لگا رہے ہیں. تو یہاں جو فرمایا جائے کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا ان سے پہلے لوگوں نے بھی. کس طرح؟ یعنی اپنے گناہوں کا الزام اللہ پر ڈال کر. دیکھیے میری بہنیں، بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری جلدی قبول نہیں کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہیں کرتے اور ہم سے یہ کام نہ ہوتا. تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو پچھلی جو قومیں گزری ہیں، پہلی جو قوم تھی وہ بھی ایسی چالیں چل کر اللہ کی بات کو جھٹلاتی تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، حتیٰ ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کا مزہ چکھ لیا، اللہ کے عذاب کا مزہ چکھ لیا. تو فرمایا جا رہا ہے قل هل عندکم من علم، کیا فرمایا جا تمہارے پاس کوئی علمی دلیل ہے، کوئی تمہارے پاس دلیل ہے، فتخرجوہ لنا، اسے نکالو ہمارے سامنے پیش کرو، یعنی علمی دلیل جو وحی الہی پر مبنی ہو. ہاں اس کو نکالو ہمارے سامنے، ثبوت دو، پروف دو. اور یہاں جو فرمایا جا رہا ہے ان تتبعوا الا الظن، نہیں تم پیروی کرتے وہ اگر کس کی، زن کی، وہم و گمان کی. اور یہاں جو علم کے مقابلے میں وہم و گمان کا لفظ آیا ہے نا، تو کیا فرمایا جا رہا ہے تم کیا کرتے ہو، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، کیا فرمایا جا، اور نہیں تم کرتے مگر تم اٹکل کرتے ہو، اٹکل باتیں کرتے ہو. اٹکل باتیں کرنا، قیاس آرائیاں کرنا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ اندازے سے باتیں کرتے ہو، جھوٹ باتیں کرتے ہو. دیکھیے میری بہنیں، ہر دور کے مجرموں کا یہی طریقہ رہا ہے. کیا رہا ہے، اپنے کیے کا الزام کسی پر بھی ڈال دیں، دلیل ماننے کے بجائے ٹال مٹول کرتے ہیں. دیکھیے ہم روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھیے جب کوئی غلط انسان کام کر بیٹھتا ہے نا تو عموماً کیا کرتا ہے، وہ ذمہ داری لیتا ہے، ہاں میں نے غلط کام کر دیا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے فوراً دوسرے پر ڈال دیتا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں چاہتا، چھوٹی چھوٹی غلطی ہو یا بڑی ہو یا جیسی بھی ہو. دیکھیے مثال کے طور پر عام روزمرہ کی زندگی میں بڑوں میں تو یہ ہے، یہ بچوں میں بھی آپ دیکھ لیں، جب دیکھیں دو بچے لڑائی کرتے ہیں کیا ہوتا ہے، ایک سے پوچھو تو دو کیا کہتا ہے، سارا قصور دوسرے کو ڈال دیتا ہے، دوسرے کو پوچھو وہ پہلے کو بتا دیتا ہے. یعنی کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہی چلا آ رہا ہے، کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. دیکھیے اگر ہم کھانا بنا رہے ہوں، جل گیا ہو یا نمک زیادہ پڑ گیا ہو یا کچھ اس طرح ہو گیا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، کیا ریزن دیتے ہیں، اپنی غلطی نہیں بولتے بلکہ کیا کہتے ہیں، ارے آج بچوں نے اتنا پریشان کیا کہ بس آج میرا کھانا ہی خراب ہو گیا، نمک ڈل گیا یا جل گیا، یا فون اتنا آیا کہ میں کیا کروں. یعنی اپنی غلطی نہیں مانتے، حالانکہ اس میں ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے. جب ہم اپنی غلطی دوسروں پر ڈال دیتے ہیں یا اس طرح کی تعویلیں ڈھونڈتے ہیں، بہانہ ڈھونڈتے ہیں، تو پھر اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی ہے. اصلاح کے لیے لازمی شرط ہے کہ غلطی کا اعتراف کرنا. لیکن توبہ بھی کب قبول ہوتی ہے، اعتراف گناہ. پہلے ہم مانیں تو صحیح کہ ہم نے یہ غلط کیا ہے، شرمندہ تو ہوں. تو اس میں میری بہنیں صرف تھوڑی سی جرأت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر انسان ایک دفعہ تہیہ کر لے، اپنی غلطی مان لے، ہم دیکھیں گے کہ معاملہ بہت آسان ہو جاتا ہے. تو یہاں جو فرمائے جلد ہی یہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شرک کیا ہے. جلد مطلب کب،
ہاں سیقول الذین اشرکوا، قیامت کے دن. ہاں اور پھر اس کے بعد یہ تو اور اللہ کی مشیت تھی. کیا کہتے لو شاء اللہ ما اشرکنا، یعنی ہے نا یہ تو اللہ کی مشیت تھی، اگر وہ نہیں چاہتا تو ہم شرک بھی نہیں کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، یا جو ہم نے یہ حرام کیا وہ بھی نہیں کرتے، یہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی نہیں کرتے. اللہ نے ہی نہیں چاہا، یعنی اللہ کی مرضی تھی تبھی تو ہم نے کیا نا، ورنہ آپ کیسے کرتے اللہ کی مرضی نہیں ہوتی. یعنی کتنی حیرت کی بات ہے کہ غلط کاموں میں تو ہم اللہ کے ذمے ڈال دیتے ہیں اور اللہ کی مرضی اور مشیت کو ان چیزوں کے بیچ میں لے آتے ہیں نا. لیکن جب ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے، ہاں کیا ہوتا ہے، تو اس وقت ہم لوگ کم ہی سوچتے ہیں نا کہ اللہ کی مرضی تھی. یعنی مثال کے طور پر اگر ہمارے گھر میں کچھ چوری ہو جائے، چوری اگر ہو جائے تو ہم کبھی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مشیت الہی یہی تھی اس لیے چور کی اس میں کیا غلطی ہے، یا کچھ نقصان ہو گیا تو اس میں ہے نا اس شخص کی کیا غلطی ہے. ہاں ہمیں کبھی ایسا کہتے ہیں کہ چلو جانے دو، چور کو چھوڑ دو، مشیت الہی یہی تھی، اللہ کی مرضی یہی تھی. ہاں مجرم، بلکہ ہم کتنے اپنے آپ کو ایک دم مظلوم بن جاتے ہیں نا، سامنے والے کو ہم ظالم سمجھ لیتے ہیں. ہاں کہ ہم پر تو بڑا ظلم ہو گیا ہے، ہم پر تو بڑی زیادتی ہوگی. اس وقت ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی یہ تھی، اللہ کی مشیت یہ تھی، نہیں کہتے ہیں نا. اب بہت مظلوم بن جائیں گے اور بار بار ہم کہیں سے میرا کیا قصور ہے. ہاں یعنی اپنے حقوق کے معاملے میں ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے، جبکہ دوسرے کے حق میں کمی کرنے کے لیے ہم عموماً کیا کرتے ہیں، اسی قسم کے باتوں کا سہارا لیتے ہیں نا. اچھا ایک بات میں آپ کو اور یہ بتاتے چلوں کہ دیکھیے مشیت الہی اور اللہ کی رضا، یہ اس میں فرق ہے. مثلا دیکھیے کیا فرق ہے کہ اللہ کی رضا اس بات میں ہے کہ سب لوگ اللہ کے فرما بردار بن جائیں اور کوئی شخص کفر، شرک، ظلم زیادتی کی راہ اختیار نہیں کرے، یہ اللہ کی رضا ہے. ٹھیک ہے، مگر اس کی مشیت کیا ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کا امتحان لیا جائے. اس لیے اللہ نے کیا کیا، انسان کو قوت ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، عقل دیا ہے، سمجھ دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام اور کفر اور شرک واضح کر دیا، نیکی اور بدی کی راہیں سمجھا دی، کتاب بھیجی، نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، اور ساری باتیں ایک دم کھول کر واضح کر دی گئی ہے، کلیئر کر دی گئی ہے. دو راستہ دکھا دیا گیا ہے، اس راستے پہ جاؤ گے تو یہ انجام ہوگا، اس راستے پہ جاؤ گے تو وہ انجام ہوگا. تو پھر میں نے جو شخص اپنے ارادہ اور اختیار سے اللہ کا فرما بردار ہو تو اسے کیا ہوتا ہے، اسے اچھا بدلہ ملے گا. اور جو شخص کفر و شرک کی راہ اختیار کرے گا، غلط کام کرے گا، گناہ کا کام کرے گا تو اسے اس کی سزا ملے گی. پھر ان دونوں گروہوں میں حق و باطل کا مارکا بھی مشیت الہی ہے. کسی کی ہدایت قبول کرنا مشیت الہی بھی ہے اور رضا الہی بھی ہے. سمجھ میں بات آ رہی ہے نا کہ مشیت الہی کیا ہے، کوئی انسان ہدایت قبول کر لے. ہاں یعنی مشیت الہی، کسی کی ہدایت قبول کرنا مشیت الہی بھی ہے اور رضا الہی بھی ہے. مگر کفر اور شرک اختیار کرنا میری بہن نے، یہ کیا ہے، یہ مشیت الہی ہے مگر رضا الہی نہیں ہے. اللہ کی رضا اس میں نہیں. ہاں مشیت الہی ہے لیکن رضا الہی کیا ہے، اللہ کی ہدایت قبول کرنا وہ بھی مشیت الہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پلس کیا ہے، رضا الہی ہے نا. آگے فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 149، قل آپ کہہ دیں فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہہ دیں ہاں کہ تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رز حجت تو اللہ ہی کے پاس ہے. فَلِلَّهِ اللہ کے لیے ہے الحجت، حجت بالغہ پہنچی ہوئی، حجت پہنچی ہوئی. ہاں آپ کہہ دیں اللہ ہی کے لیے ہے حجت پہنچی ہوئی. یعنی کیا مطلب ہے، حجت کس کو بولتے ہیں، دلیل کو، ہاں پختہ دلیل. البالغہ، بالغہ کس کو بولتے ہیں، پہنچی ہوئی، یعنی حقیقت کو پہنچی ہوئی، انتہا کو پہنچنے والی، مکمل، محکم. یعنی کل آپ کہہ دیجئے فللہ اللہ کے لیے ہے الحجت البالغہ پکی دلیل. ٹھیک ہے، آپ کہہ دیں اللہ کے لیے ہے پکی دلیل، یعنی حقیقت رس دلیل. کیا مطلب ہوا، یعنی اللہ کی دلیل ہی اصل دلیل ہے. مطلب شارٹ کٹ اگر ہم اس آیت کا مطلب نکالیں گے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، تو کیا مطلب ہوا ہے کہ اللہ کی دلیل ہی اصل دلیل ہے. یعنی تمہارے پاس کوئی دلیل کام کی نہیں ہے، علم پر مبنی نہیں ہے. تمہاری دلیل کیسی ہے، محض گمان پر ہے، اور اللہ کی دلیل کیسی ہے، اصل دلیل ہے، حقیقی دلیل ہے، صحیح دلیل ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے فلو شاء پس اگر، فلو شاء
بس اگر اللہ چاہتا لہداکم، البتہ ہدایت تمہیں دے دیتا، تم سب کو ہدایت دے، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو، اگر اللہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا اجمعین، تم سب کو، یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی زبردستی دے دیتا، جبرن دے دیتا، پکڑ پکڑ کا دے دیتا۔ تو میری بہنیں بات یہ ہے کہ اللہ کے پاس محکم دلیل ہے، اللہ کے لیے دلیل محکم دلیل ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں شرک کے لیے اللہ کے پاس اللہ نے کوئی دلیل نہیں چھوڑی ہے۔ دیکھیے قرآن میں کیا آتا ہے، بار بار کیا آتا ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، شرک کرنے کی کوئی سالڈ دلیل موجود نہیں ہے، کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے۔ دلیل صرف کیا ہے، توحید کے لیے ہے۔ دیکھیے ابتدائی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا، سورج کو، چاند کو پوجنا، ستاروں کو، درختوں کو، پیڑوں کو اور ہر چیز کو پوجنا شروع کر دیا کہ معبودوں کی تعداد ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ہو گئی، ہر چیز معبود بن گئی، ان کو خدا کہا گیا۔ اور کیا کہا گیا کہ جب تخلیق میں ویرائٹی ہے تو معبود میں بھی ویرائٹی ہونا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب، دن میں آسمان پر سورج کا راج ہے، رات میں چاند کا راج ہے۔ اب رات کے وقت ہم سورج کو تو کیسے الہ مانیں، رات کو تو پھر چاند ہی کو ماننا پڑے گا نا، اور دن کو سورج کو ماننا پڑے گا۔ اس طرح معبودوں کی تعداد میری بہن ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں جا پہنچی، ہر چیز معبود بن گئی۔ ہاں، جس کو وہ اپنے سے بڑا سمجھے، پاور والا سمجھے، طاقت والا سمجھے، جس سے بہت زیادہ اٹریکٹ ہو گئے، ہاں ان کو لوگوں نے کیا کیا، معبود بنا لیا، ہر چیز معبود بن گئی۔ لیکن جب علمی ترقی ہوئی، انسانی عقل نے کچھ نشو و نما کی، تو انسان کس نتیجے پر پہنچا کہ ہر چیز دنیا میں موجود ہے وہ آخرکار ایک ہی مادی اکائی سے ہے، یعنی ہر چیز کس سے ہے، ایٹم سے ہے۔ ہر چیز کی اصل کیا ہے، ایک ہی ہے، یعنی ہر چیز جو دنیا میں بنی ہے اس کی جو اصل جو ہے وہ کیا، ایک ہی ہے، ہر چیز ایٹم سے بنی ہے۔ پھر یہ بات آئی کہ ہر چیز حرکت کر رہی ہے، یعنی سب کی حرکت ایٹم سے لے کر چاند، سورج، ستارے، سب کی حرکت ایک ہی سمت پر ہے، اینٹی کلاک وائز، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک ایک ہی رب کا قانون ہے میری بہنیں، ایک ہی رب کا نظام نافذ ہے، ان سب پر اس کے پیچھے ایک ہی ہاتھ ہے، دو نہیں ہے۔ یہ قرآن میں خود کہا گیا نا، اگر دو الہ ہوتے تو کیا ہوتے، زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ یعنی یہ جو نظام قائم ہے، اس میں جو کہتے ہیں نا ڈسپلین ہے، ہارمنی ہے، اتنی ایکیوریسی ہے، آپ دیکھیں ہاں جس طرح سے سورج، چاند، ستارے اپنے اپنے محور پر، اپنے اپنے آربٹ پر ہاں گردش کر رہے، کوئی کبھی اپنے مدار سے باہر آ جاتا ہے، کیا سورج کبھی چاند کو پکڑتا ہے، پیچھے آتا ہے، چاند سورج کو پکڑتا ہے؟ نہیں، کوئی کسی کو اپنے بارڈر سے، اپنے محور سے، اپنے آربٹ سے کراس نہیں کر پاتا ہے۔ ایک دم ایکیوریسی، ایک دم پرفیکشن، اتنی ہارمنی، اتنی تال میل ان سب میں ہے۔ حساب کتاب ساری اس بات کی دلیل ہے کہ الہ ایک ہی ہے، اسی کے اختیار ہے، ہاں اسی کے ہاتھ میں پاور ہے کہ وہ لوگوں کو قانون دے نا۔ آیت 150 دیکھ لیتے ہیں، اور اس رکوع کی آخری آیت ہے، کیا ہے، قل آپ کہہ دیں، ہلما حاضر کرو، شہداکم، ہاں ایسے گواہ کو، شہید کی جمع ہے نا شہدا، ہاں کہ تم حاضر کرو ایسے گواہوں کو، الذین یشہدون، وہ جو گواہی دیں، کیا گواہی دیں، ان اللہ، کہ اللہ نے حرم ھذا، کہ اللہ نے اس چیز کو، ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ لوگ گواہی دیں، فَلَا تَشْهَدْ، پس تم نہیں دینا گواہی، معاہم ان کے ساتھ، ہاں پھر اگر وہ گواہی دیں، شہادت دیں، تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ، اور نہیں پیروی کرنا، احوا خواہشات کی، یعنی ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، ان کی پیروی نہیں کرنا، کن لوگوں کی، الذین کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا ہے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، والذین، اور وہ لوگ جو، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، اور وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرہ، اور جو آخرت کے منکر ہے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وہم بربہم، اور وہ اپنے رب کے ساتھ یعدلون، برابر ٹھہراتے ہیں، ہاں یعنی اور وہ جو دوسروں کو اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں، ہمسر بناتے ہیں۔ تو یہاں جو میری بہنیں جو لفظ آیا ہے نا یعدلون، یہ برابر قرار دیتے ہیں، ایسے لوگ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں۔ دیکھیے یعدلون کا جو لفظ ہے نا یہ عدل سے ہے، عدل کا کیا مطلب ہوتا ہے، برابر قرار دینا۔ اور پھر جو یہ فرمایا جا رہا ہے نا کہ ان حرم ھذا، ھذا جو یہ ہے نا کیا ہے یہ، ہاں ھذا پچھلا ہی مضمون دیکھے چلا آ رہا ہے، یعنی وہ چیزیں جو انہوں نے حرام قرار دی ہے نا، تو
تو ان اور جن کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ لے آؤ اپنے گواہ، مددگار لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں۔ اور اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ گواہی دیں تو آپ کیا کریں؟ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ گواہی نہیں دینا ہے، ان کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ تو میری بہنیں یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ شہادت کی ذمہ داری سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جانتے ہیں کہ شہادت اس بات کی دینی چاہیے جس کا آدمی کو کیا ہوتا علم ہو، تو وہ کیا کریں گے؟ کبھی یہ شہادت دینے کی جرت نہیں کریں گے۔ کس بات کی؟ کہ کھانے پینے کی جو قید، کس بات کی جرات نہیں کریں گے؟ کھانے پینے کی جو قید لوگوں نے لگائی ہے، جو ان کے رسم و رواج ہے، جو پابندیاں ہیں کہ فلاں چیز کو کھاؤ، فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز کو مت کھاؤ، فلاں چیز حرام ہے، اور وہ اس بات کی گواہی دے کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہے، تو وہ کبھی ایسی گواہی نہیں دیں گے اگر ان کے پاس علم ہوگا۔ لیکن اگر یہ لوگ شہادت کی ذمہ داری تو محسوس کیے بغیر ڈھٹائی پر اتر آئیں، جھوٹ پر اتر آئیں، اور خدا کا نام لے کر جھوٹی گواہی دے بھی دیں، دے دیں، تو کیا کرنا ہے؟ تو تم کو ان کے جھوٹ میں ساتھی نہیں بننا ہے۔ کیوں نہیں بننا ہے؟ کیونکہ ان سے یہ شہادت اس لیے نہیں طلب کری جا رہی ہے، ان سے شہادت اس لیے نہیں لی جا رہی ہے کہ اگر یہ شہادت دیں تو شہادت دیں اور کہہ دیں تو تم بھی ان کی بات مان لو، اس وجہ سے نہیں ان سے پوچھی جا رہی ہو، بلکہ صرف اور صرف اس کی غرض صرف یہ ہے کہ ان میں سے جن لوگوں کے اندر تھوڑی سی بھی حیا، تھوڑی سی بھی شرم، تھوڑی سی بھی سچائی، تھوڑی سی بھی راست بازی اگر ہوگی نا، اور جب ان سے پوچھا جائے گا کیا واقعی تم سچائی کے ساتھ اس بات کی شہادت دے سکتے ہو، تو ہو سکتا ہے یہ کیا کریں، یہ مطلب اس بات کی شہادت دے سکتے ہیں کہ یہ خدا کا مقرر کیا ہوا ہے، خدا نے ایسا قانون بنایا ہے، تو ہو سکتا ہے ان کے اندر تھوڑی سی شرم حیا موجود ہو، وہ اپنی رسموں کی حقیقت پر غور کریں، اور جب ان کے من جانب اللہ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملے تو ہو سکتا ہے وہ ان رسموں کو چھوڑ دیں۔ جیسے کوئی بچہ غلط کام کرتا ہے اور اسے اگر کس کے پوچھا جائے تو پھر وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ سوچتا ہے نا، غور کرتا ہے، کسی بڑے سے بھی پوچھا جائے تو یہ پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، اور یہ لوگوں نے اپنی طرف سے یہ ساری رسمیں لگائی دی ہیں، ہو سکتا ہے پھر ان تمام فضول رسموں وغیرہ سے یہ لوگ چھوڑ دیں۔ اچھا دیکھیں قرآن میں اور جگہ بھی کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کونو مع الصادقین، سچے لوگوں کا ساتھ دو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹوں کا ساتھ مت دو، جھوٹوں کے گواہ نہ بنو۔ دیکھیے میری بہنیں، اگرچہ جھوٹے لوگ دنیا میں اگر بہت زیادہ تعداد میں بھی ہو، میجورٹی میں ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی کبھی ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن جھوٹ نہیں بلکہ کیا فائدہ دے گا؟ سچ فائدہ دے گا۔ جھوٹ کسی کو فائدہ نہیں دیتا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس گواہ کوئی نہیں ہوں گے، ان کے پاس تو گواہ کوئی ہوں گے ہی نہیں، وہ لائیں گے ہی نہیں، کوئی دلیل نہیں ہوگی، کوئی گواہ، اور اگر یہ کہیں سے گواہ لے بھی آئیں، جھوٹے گواہ لے آئیں اور وہ گواہی جھوٹی دے بھی دیں، تب بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی بات نہیں ماننا، ان کا ساتھ نہیں دینا۔ تو میری بہنیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی جھوٹی بات پر، غلط بات پر سارے لوگ بھی متفق ہو جائیں، ایک ہو جائیں، تو بھی ایمان والوں کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ ان کا ساتھ نہ دیں۔ یعنی یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر ہم سب کے لیے ہے۔ اگر تمام لوگ جھوٹ پر اکٹھا ہو جائیں، تمام لوگ ایک ہو جائیں، لیکن کیا کرنا ہے؟ ان کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ سچائی پر اگر بولتے نا، اگر ہم تنہا بھی رہ جائیں تو بھی سچائی ہے، کیونکہ یوم ینفع الصادقین صدقہم، جس دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی کام آئے گی، اور جھوٹی گواہی، جھوٹے مددگار سب بھاگ جائیں گے۔ اور خصوصاً یہاں ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی سے منع کیا گیا جو کیا کرتے ہیں، کیا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یعنی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی سے منع کیا جو ہماری آیت کو جھٹلا دیں، اللہ کی آیت کو جھٹلا دیں۔ دیکھیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ساری دلیل حقیقت سامنے آنے کے باوجود بھی اس کو قبول نہیں کرتے۔ کیوں نہیں قبول کرتے؟ حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ صحیح ہے۔ وجہ کیا ہے؟ احوا، خواہشات کی پیروی۔ انسان خواہشات کی جو بولتے ہیں نا، خواہشات جو ایسی ہوتی ہے، اس سے کیا انسان اپنی مرضی چاہتا ہے، وہ اپنی من مرضی، اپنی من مانی کرنا چاہتا ہے، لہٰذا کیا ہوتا ہے، وہ ہر دلیل کو وہ رد کرنا چاہتا ہے، اور عام طور پر دلیل کو رد کرنا مشکل تو ہوتا ہے، پھر لوگ مشکل ہوتا ہے تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جھوٹی باتوں کو ذریعہ بناتے ہیں، جھوٹی باتوں کے ذریعے سچ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کے خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، اور یہ سب لوگ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت پر کیا کرتے ہیں، کیا فرمایا جا رہا ہے، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ،
آخرت پر ایمان ان کا نہیں ہے نا. ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، رب کے ساتھ کیا کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں. اور پھر فرمایا جا رہا ہے وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں میری بہنیں، آخرت پر ایمان پختہ ہو جائے نا تو پھر انسان سدھر ہی جائے نا. اگر جس شخص کو آخرت پر ایمان ہی نہیں تو وہ جو چاہے کرے، لیکن جس کو آخرت پر ایمان ہوگا نا وہ پھر کبھی کوئی غلط کام نہیں کرے گا. تو آخرت پر ایمان یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اور میری بہنیں سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے. سب سے بڑی چیز اللہ کا ڈر ہے. دیکھیے جب آپ لوگ امتحان دیتے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کرنا، تو کوئی آپ کو ایگزامن تو کرنے والا نہیں ہوتا ہے نا، چاہے آپ نقل کریں جو چاہیں کریں، مگر کون چیز آپ کو روکتی ہے؟ اللہ کا ڈر. دیکھیے صحابہ کرام کے اندر یہی اللہ کا ڈر بہت زیادہ تھا. ان کے سامنے اگر بولتے ہیں سونے چاندی کا ڈھیر بھی ہوتا تھا تو وہ اس پر نظر غلط نہیں ڈالتے تھے. اور وہ اس لیے ڈالتے نہیں تھے، یہ ہمارا ہے ہی نہیں. دیکھیے مثلا سراقہ بن مالک کے بارے میں آتا ہے، یہ تاریخ میں مشہور شخصیت ہے. جانتے ہیں آپ لوگ سراقہ بن مالک؟ کہ خوف خدا کہتے ہیں صحابہ کرام میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. لیکن جب ہے نا ہجرت کا موقع آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب ہجرت کر کے جب اللہ کا حکم تھا کہ یہ ہجرت کرنے کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنے بستر پر ہے نا حضرت علی کو سلا کے چلے گئے تھے. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی کہ نماز عشاء کے بعد آپ کیا کرتے تھے، شروع رات میں سو جاتے تھے اور آدھی رات کے بعد اٹھتے اور مسجد حرام تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر تہجد کی نماز پڑھتے. اب یہاں کیا تھا، مشرکین مکہ نے تمام پلاننگ کری تھی نا کس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کریں گے. اور پھر ان لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص رہے گا، ایک ایک نوجوان کو لیا جائے گا، وہ سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیراؤ کریں گے، محاصرہ کریں گے، اور جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ پر ایک ساتھ حملہ کر دیا جائے گا. اور اس طرح کیا ہوگا کہ قتل کا الزام کسی ایک شخص پر نہیں آئے گا بلکہ تمام قبیلوں پر بڑھ جائے گا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان والے ہیں پھر وہ کیا کریں گے، بدلہ تو لے نہیں پائیں گے، تو وہ کیا کریں گے، یہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے، دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے. یہ مطلب ان کی پلاننگ تھی. چنانچہ لوگوں نے کیا کیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور گھیرے بیٹھے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ کو تو پہلے سے جبریل امین نے آ کے خبر دے دی تھی اور آپ کو ہجرت کا حکم بھی ہو گیا تھا. چنانچہ آپ کیا کریں، وہاں سے نکلے اور اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹا کر آپ چلے گئے اور ایک بولتے نا ایک مٹھی مٹی لیا اور ان پر پھینکتے ہوئے چلے گئے، جس سے ان کے سروں اور آنکھوں وغیرہ پہ پڑا. کہنے کی بات یہ کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل گئے. اب ہوا یہ کہ وہ لوگ انتظار میں تھے، اور جب صبح ہوئی حضرت علی آپ کے بستر سے اٹھے تو ان کے ہاتھوں کے تو طوطے اڑ گئے. انہوں نے حضرت علی سے پوچھا اور بلکہ انہیں مارا بھی، انہیں قید بھی رکھا، لیکن کچھ فائدہ نہیں تھا. پھر حضرت اسما سے پوچھا. بات کہنے کی ہے یہ کہ ان لوگوں نے پھر کیا کیا، اعلان کر دیا کہ جو کوئی ان دونوں کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت کی ہے نا، تو یہ اعلان ہو گیا کہ ان میں سے جو کوئی بھی ملے گا، مطلب جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا تو اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. اب پھر کیا ہو گیا کہ لوگ آپ کو تلاش کرنے لگے، انعام کی بھی لالچ میں تھی اور دشمن بھی لوگ سمجھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں سراقہ بن مالک بھی، انہوں نے بھی کیا کیا، آپ کا پیچھا کیا. ابھی اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور جب دور سے نا سراقہ بن مالک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر کو دیکھ لیا اور جب قریب پہنچنے کی کوشش کرنے لگا تو اس کا گھوڑا پھسل جاتا. پھر اس نے کوشش کیا، پھر پھسل جاتے، یعنی اس کے اونٹ جو گھوڑا تھا نا اس کے پاؤں زمین میں بار بار دھس جاتے. پھر وہ سمجھ گیا کہ آپ ضرور غالب آ کر رہیں گے اور آپ کوئی زبردست شخصیت ہے، یعنی اس پر ہے نا زبردست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب طاری ہو گیا. چنانچہ اس نے کیا کیا، امان کی پکار لگائی کہ مجھے امان دیا جائے. پھر وہ لوگ ٹھہرے اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر صدیق نے، اور اس نے کیا ساری باتیں بتا دی کہ ایسے ایسے مکہ والے آپ کو تلاش کر رہے ہیں. اس وقت آپ نے کیا کیا، سراقہ بن مالک کو کسریٰ کے کنگن کی خوشخبری دی، یعنی ایک وقت آئے گا جب اسلام کو ترقی حاصل ہوگی. اور میری بہنیں، کہا جاتا ہے کہ جب ایران فتح ہوا اور کسریٰ کا جو تاج تھا نا وہ تنہا سراقہ بن مالک وہاں سے لے کر مدینہ آ رہے ہیں. تاج اتنا بھاری تھا، جواہرات کے ساتھ تھا، اور جب وہ مدینہ تک اور اس کو مدینہ تک جب لے کر آئے، انہوں نے کیا کیا، اس میں سے ایک ہیرا تک نہیں نکالا. تنہا تھے، اکیلے تھے، وہ تاج لے کر آ رہے، بھاری تھا، وزنی تھا. چاہتے تو کچھ ہیرے نکال لیتے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو میری بہنیں، یہ کیا چیز تھی؟
امانت تھی. یہ کردار کہاں سے آیا؟ ایمان کی وجہ سے، آخرت کا ایمان، ایسا سچا ایمان نا کہ پھر اس کے بعد کوئی شک نہ رہ جائے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہاں اگر یہ بات انسان ذہن میں لے لے، یہ چیز سوچ لے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، اس پر حساب ہوگا. ہاں میری بہن، اس چیز نے انہیں دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز کر دیا تھا. یعنی انسان یہ سوچ لے میری ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں، میرے سارے اعمال دیکھے جا رہے ہیں، ہاں میرا حساب کتاب آخرت میں ہوگا. ہاں یہی اصل چیز ہوتی ہے. لیکن میری بہنیں آج کیا وجہ ہے کہ ہم بھی وہی مسلمان ہیں، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کے فالوور ہیں، لیکن نہ ہماری باتوں میں امانت ہے، نہ نگاہوں میں امانت ہے، نہ ان چیزوں کو ہم برا ہی سمجھتے ہیں. میری بہنیں یہ بہت بڑی چیز ہے. اب میں آپ لوگوں کو بار بار ایگزامس کے پیپر کی اس لیے مثال دے رہی ہوں، یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے. دیکھیں آپ لوگ گھر میں جو ایگزام دیتی ہیں، ہاں جو کرتی ہیں، چاہے تو آپ اسے کھول کر دیکھ لیں، چاہے تو آپ فون کر کے کسی سے پوچھ لیں، لیکن کیا چیز ہوتی ہے جو آپ ایسا نہیں کرتی ہیں؟ کیونکہ آپ کو خود پتہ ہے کہ نمبر اہمیت نہیں رکھتا ہے. آپ کو نمبر کم ملے، زیادہ ملے، کیا ملے، وہ میزان عمل میں نہیں تولا جائے گا. آخرت میں اس کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ آپ نے عمل کیا کیا، آپ کا حساب کتاب کس پر ہوگا؟ آپ کا عمل پر ہوگا نا، نہ کہ آپ کو 100 مارکس مل جائیں. ہاں میری بہنیں، تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کیوں آپ ایسا کسی سے نہیں پوچھتے ہیں؟ چاہے تو آپ قرآن کھول کے دیکھ سکتے ہیں. یہ نا الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، ہمارے میں صحابہ کرام جیسا وہ پختہ ایمان بہت تو نہیں، لیکن تھوڑا تو ہے. اللہ کا ڈر تو ہے، یہ ڈر تو ہے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہمیں چیک کر رہا ہے، ہمارا اس کا حساب کتاب ہوگا. یہ اور بات ہے، اگر کوئی چیز ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی، کوئی سوال نہیں سمجھ میں آتا تو اسے پوچھ لیں نا، فون کر کے پوچھ لیں. لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ ہے نا اسے جواب پوچھیں یا قرآن کھول کر دیکھ لیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا پھر خیانت میں شامل ہو جائے گی نا. قرآن پڑھنے کے بعد بھی میری بہنیں اگر ہمارے اندر یہ کردار نہیں پیدا ہوا، ہاں تو پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں پھر ہم نے پڑھا، کچھ نہیں ہم نے سیکھا. مومن تو وہ ہوتا ہے کہ اس کے آگے ڈھیروں لگی رہے، کتنی بھی قیمتی چیزوں کا ڈھیر لگا رہے، لیکن وہ اس کی طرف نگاہ نہیں ڈالتا ہے. اگر وہ اس کا حق نہیں ہے، اگر اس کا حق نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کبھی اس کی طرف نگاہ نہیں ڈالے گا نا. اسی طرح ہم دیکھیں رمضان کے روزے چاہے تو ہم چھپ کر کھا سکتے ہیں، مگر نہیں، ہاں کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا. لیکن کیوں نہیں کھاتے ہم؟ کیوں نہیں کھاتے؟ ہم کو پتہ ہے نا. ہاں ایک نوالا پانی کیوں نہیں پیتے ہیں؟ ہم کو پتہ ہے کہ پھر ہمارا روزہ نہیں ہوگا نا. یعنی ہم دن بھر روزہ رہے، اتنی محنت کرے، اگر ہم نے ایک نوالا کھا لیا، ایک نوالا پانی پی لیا تو ہمارا روزہ گیا نا. لیکن کیوں نہیں ایک قطرہ پانی پیتے ہیں؟ کیوں نہیں ایک نوالا کھا لیتے ہیں؟ ہاں یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے میری بہنیں، اسی کا نام تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنا. یہ تقویٰ صرف روزے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے نا، کہ بس ہم روزے میں ہی یہ ہمارے میں تقویٰ رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پوچھے گا، ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہم ہے نا خیانت نہیں کریں، ہم کچھ کھائیں پیئے نہیں. یہ صرف روزے کی حد تک تو نہیں رہنا چاہیے نا. روزہ تو ایک ٹریننگ ہے، زندگی کے ہر معاملے میں، ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں ایسا ہی تقویٰ اختیار کرنا جیسے کہ ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں. جیسے ہمارے روزے میں جیسا تقویٰ ہوتا ہے، جیسا ہمارے روزے میں ہمارے عمل ہوتے ہوئے زندگی پوری تا حیات زندگی میں ہمارے ایسے ہی عمل ہونا چاہیے. کوئی بھی فیلڈ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، کچھ بھی ہو. کبھی بھی اگر کچھ غلط کام کریں یا گناہ کریں یا کچھ غلط خیال آ جائے، فوراً یاد کر لیں کہ رمضان کے روزہ ہم کیسے رکھتے ہیں. عام دنوں میں ہم گناہ کر لیتے ہیں، اس وقت پھر بتائیے ہمارا تقویٰ کہاں چلا جاتا ہے؟ کیا رمضان کے مہینے میں ہی صرف اللہ رہتا ہے، دیکھ رہا ہے، اور دنوں میں نہیں دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پل، چاہے ہم اندھیرے میں ہوں، چاہے اجالے میں ہوں، چاہے لوگوں کے سامنے ہوں، چاہے تنہا ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا میری بہنیں. کیسی زبردست میری بہنیں یہ آیت ہے نا، بہت زبردست آیت ہے. تو میری بہنیں اس آیت سے، آخری آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر لوگ جھوٹ پر اکٹھے ہو جائیں تو بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ کسی جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا ہے، چاہے کتنے بھی ہو جائیں. پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے، پھر اگر وہ فَإِن شَهِدُوا، ہاں جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا ہے. اور وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، جو آخرت کے منکر ہیں اور جو لوگوں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں، یعنی جو لوگ شرک کرتے ہیں، ان لوگوں کا ساتھ نہیں دینا ہے. کہتے ہیں نا اگر ساری دنیا بھی مخالف ہو جائیں تو ہمیں ڈرنا نہیں ہے نا. کیا ڈر ہو جو ہو، ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے نا.
وہ شعر ہے نا، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کیا ڈر ہو جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔